قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ زندگی میں بہت سارے امتحان، بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مصیبتیں کچھ لوگوں پر آتی ہیں، مگر آج ایک ایسے امتحان کی بات کرنی ہے جو بڑا ہی انوکھا ہے، بڑا ہی عظیم امتحان ہے، مگر ثابت قدمی کیسی تھی، اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے امتحان ہو تو ایسا۔ آج بات ہوگی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان، آپ کے تمام اولاد اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں، جی ہاں اتنا بڑا آپ بھی سمجھیے کہ ریوڑ تھا، سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی جل گئے۔ ذرا غور کیجیے، ایک ایک کر کے ہر چیز جا رہی ہے، غرض آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ اور جب جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے کی خبر دی جاتی رہی کہ آپ کے بچے مر گئے ہیں، زمین کے نیچے دب گئے ہیں، مکانات کے نیچے دب گئے ہیں، آپ کی کھیتیاں جل گئی ہیں، آپ کے جانور مر گئے ہیں، تو آپ ہر حال میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے۔ آپ نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، آپ اللہ کی حمد بجا لاتے، شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا مجھ سے لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی زوجہ جن کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال ہا سال تک یہی معمول رہا، آپ آبلوں، پھوڑوں اور زخموں سے بھرپور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، ایک مسکنسیپشن کلیئر کر دوں کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ غیر معتبر کتابوں میں غیر معتبر داستانیں تحریر ہیں، یاد رکھیے یہ سب باتیں سر تاپا غلط ہیں، اور ہرگز ہرگز آپ کو یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کو یا کسی بھی نبی کو کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری نہیں لگی، آپ کبھی بھی ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، بالکل متفق مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے لیے حقارت اور نفرت کا باعث ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو رب عز و جل نے اپنے دین کی، اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے چنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام عیبوں سے پاک بنایا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام کو ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری نہیں لگی، آپ اس میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، مگر برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب عز و جل سے یوں دعا مانگی، جو آپ نے دعا مانگی وہ بھی قرآن میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: مجھے تکلیف پہنچی ہے
اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب خدا عز و جل کی آزمائش میں آپ پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ جب آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے، آپ کے قدم مارتے ہی ایک بار پھر دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور رب عز و جل نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ آپ کی زوجہ کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کے تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گئے، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعات تو ہم سناتے ہیں، کیوں نہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے کا بھی دیدار کروائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں اس مقام پر جانے کی سعادت ملی ہے۔ آئیے آپ کو یہ مبارک مناظر دکھاتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کیا بات ہے اللہ کے نبیوں کی۔ اس بیماری کی حالت میں ایک بار آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا تو وہ کچھ دیر کر کے حاضر ہوئی۔ بیماری تھی، آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی، 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو پریشان ہوئے کہ اب اپنی زوجہ کو جس نے اتنی خدمت کی ہے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا شاندار حل ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی رب عز و جل نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے قرآن کی کچھ آیات اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ ترجمہ، اور ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سے سرفراز فرمایا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر، ان کی تعریف کر کے ابواب ان کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک واقعے سے درس کیا ملتا ہے، کیا سیکھنے کو ملا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس واقعے سے ہم سب کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خدا بند قدوس ان کو وہ مراتب اور درجات عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس کو آزمایا جاتا ہے۔ بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ عز و جل اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے تو ان پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں گناہ بھی نہیں کرتا، میری نیکیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں. فلاں شخص تو کچھ بھی نہیں کرتا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اس کو اتنے پرابلمز نہیں ہیں. یاد رکھیے اللہ اپنے جس بندے سے پیار فرماتا ہے، محبت کا ارادہ فرماتا ہے، اس پر آزمائشوں کی بارش برساتا ہے. اور اس کی وجہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے جو غلطیاں دنیا میں ہوئی ہیں آزمائشیں بھیج کر اس کی ان گناہوں کا، ان غلطیوں کا کفارہ دنیا ہی میں ہو جائے. جب یہ بندہ میرے دربار میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے اور میں اپنے اس پسندیدہ بندے کو جنت میں داخل کر دوں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امتحان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں تو صبر کا دامن تھامیے. کیا معلوم یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہونے آئی ہوں، میرے اور آپ کے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہوں. اگر صبر کا دامن تھامیں گے تو اللہ کی رحمت یقیناً ہماری مشکلیں بھی آسان فرمائے گی اور اس کے بعد آخرت میں بھی جنت کے خزانے ہمارے منتظر ہوں گے. اللہ ہم سب کو صبر ایوب، امتحان ایوب کے اس عظیم واقعے کو سن کر اپنے آپ کو بھی صبر کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی قرآن پاک کا نور ہے. قرآن پڑھتے رہیں گے تو فیضان قرآن سے دل منور ہوتے چلے جائیں گے. اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ لے کر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی